تو یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، بات یہی کر رہے ہیں لیکن ہیں جھوٹے۔ اب آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ خیال آیا شاید اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا کہہ رہا ہے، رب ماننے کے باوجود، الہ ماننے کے باوجود، حاجت روا ماننے کے باوجود، مشکل کشا ماننے کے باوجود اللہ ان کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ شاید اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کو تو مانا لیکن نبی پاک کو نہیں مانا، اس لیے رب تعالیٰ ان کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ لیکن آئیے آپ کو بتا دوں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں لیکن مسلمان نہیں بن سکے، جھوٹے رب کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں۔ آئیے قرآن مقدس سے آپ کو دکھاتا ہوں، اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ اب یہ لوگ اللہ اللہ کہنے کے بعد حضور کے پاس آئے، اذا جاءک المنافقون، تیرے پاس حبیب منافق آئے اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے کیا؟ قالو، وہ کیا کہتے ہیں؟ نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، انا کا، بے شک آپ، لرسول اللہ، البتہ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا گواہی دے رہے ہیں آپ؟ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ بولو نا، نشہدو انا کا، اتنی قیدوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اتنی قیدوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں، نشہدو انا کا لرسول اللہ، رسول اللہ۔ پچھلے صاحب میں نہیں بولے بھائی، آپ کو گواہی ہیں ان کے دور سے کہو سبحان اللہ۔ گرامی قدر حاضرین، نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور کلمہ مکمل ہوا کہ نہیں؟ دیکھا نا، میں نے وعدہ لیا تھا کہ آپ بولیں گے لیکن نہیں بول رہے بھائی، کلمہ مکمل ہوا کہ نہیں؟ ادھر لا الہ الا اللہ کہہ دیا نا کہ اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ رب ہے، اللہ اللہ پناہ ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ زمینوں کا مالک، اللہ آسمانوں کا مالک۔ لا الہ الا اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا بھائی؟ یہاں انک لرسول اللہ، محمد رسول اللہ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ آپ پوچھتے ہیں اللہ سے، یا اللہ ادھر تجھے بھی مان لیا، ادھر آ کے رسول اللہ کو بھی مان لیا، آپ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول۔ یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیا اللہ بھی جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں نا، نشہد انک لرسول اللہ، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں اللہ، اللہ بھی جانتا، مطلب تصدیق ہو گئی، بات یہ صحیح کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا اللہ تو بھی جان لیا، تو نے بھی کہ یہ بات صحیح کر رہے ہیں، تو اب ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب ان کے بارے میں کیا حکم ہے بھائی؟ پوچھے کہ نہیں؟ کلمہ پورا پڑھ لیا نا، تو آپ ہر وقت کہتے رہے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ پورا کلمہ پڑھ لیا نا انہوں نے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے 18ویں پارے میں۔ اب یہ سورہ منافقون میں جا کے تو یہ رسول اللہ بھی مان گئے جا کے، واللہ نشہد انک لرسول اللہ، اللہ یعلم انک لرسول۔ اب کیا اللہ سے پوچھا یا اللہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ بھی جانتا ہے، بات ٹھیک کی انہوں نے کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ بات سچی کر رہے ہیں لیکن آپ جھوٹے ہیں، بات سچی ہے، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ تو رسول ہے اللہ کا، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ بات سچی کی وہاں بھی، مجھے رب بھی مانا، الہ بھی مانا، مگر جھوٹے تھے، اب تجھے رسول بھی میرا مان رہے ہیں مگر پھر بھی جھوٹے ہیں۔ مسلمانوں یہ قرآن ہے، کیا ہے؟ اب بتاؤ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ تو پھر اللہ ان کو جھوٹا تو کہہ رہا ہے۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ
بولو نا اللہ اللہ کہ بے شک منافق یا اللہ کیوں جھوٹے ہیں؟ تجھے لا الہ الا اللہ مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانا، اب کیوں جھوٹے ہیں؟ اب تو کلمہ پڑھ لیا، اب کیوں جھوٹے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ بس تجھے رب مانا پھر بھی جھوٹے، تجھے حاجت روا مانا پھر بھی جھوٹے، تجھے مشکل کشا مانا ہی نہیں، ہر وقت رٹا لگایا مشکل کشا اللہ، مشکل کشا اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، تو وہ تجھے حاجت روا مان رہے ہیں، تو ان کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہا پھر بھی جھوٹے، ادھر محمد رسول اللہ کہا پھر بھی قرآن کہتا ہے جھوٹے، آخر وہ سچے بننے کے ایسا یہ بھی تو بتا دے ہمیں۔ ایک دفعہ پیار سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ مسئلہ کوئی مشکل ہے کہ نہیں؟ بھائی کوئی سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ یہ صرف کلمے سے مسلمان ہو جاتے تھے، کلمہ تو اتنا لمبا پڑھ لیے تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہو رہے، جھوٹے ہو رہے ہیں۔ معلوم ہوا کوئی جماعت ایسی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جھوٹی ہے، تو قرآن سے بتا دیا میں نے آپ کو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل پڑھنے کے بعد بھی جماعت جھوٹی ہے، ابھی قرآن کے لفظوں میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ دیکھنا چاہیں 18ویں پارے میں بھی، اور یہاں 27-28ویں پارے میں بھی میں دکھا سکتا ہوں یہ دونوں مضمون آپ کے سامنے۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، ایک دفعہ زور سے کہہ دو تاکہ میں آگے چلوں، یہ سٹاپ ہے میرا۔ ہاں جی، کلمہ پڑھنے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، اللہ کو حاجت روا کہنے کے باوجود، اللہ کو مشکل کشا کہنے کے باوجود، اللہ کو رب ماننے کے باوجود، اللہ کو الہ ماننے کے باوجود، اللہ کو مالک ماننے کے باوجود، معلوم ہوا کہ صرف کلمہ ہی تقاضا نہیں ہے دین کا، ابھی بات کچھ اور بھی رہتی، بات اور رہتی ہے۔ وہ کون جھوٹے تھے؟ وہ کون تھے جھوٹے جنہوں نے کہا نشہد انک لرسول اللہ؟ تو آئیے میں آپ حضرات کے سامنے حدیث سیاستہ سے پیش کرتا ہوں، تفسیر خازن، تفسیر جلالین، تفسیر ساوی، تفسیر بیضاوی اور تفسیر معالم التفسیر، یہ تمام تفاسیر ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ان لوگوں کو رب نے پھر بھی جھوٹا کیوں کہا۔ آئیے میں مختصر وقت میں آپ کو نشاندہی کر کے دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام آپ تقریر فرما رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرمایا ما بال اقوام تعالوا فی علمہ فواللہ ما تسألونی عن شیء الا نبأتکم اخبرتکم فی مقامی ھذا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم ما کان و ما یکون، نبی کا ارشاد ہے، فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا، وہ قوم کیسی قوم ہے کہ جو میرا کلمہ پڑھتی ہے، اللہ کو الہ مانتی ہے، مجھے محمد رسول اللہ مانتی ہے، پھر بھی میرے علم میں شک کرتی ہے۔ فرمایا سن لو لوگو، آج اس مقام پہ میں کھڑا ہوں، تم اس جگہ سے لے کر قیامت تک ما کان و ما یکون، آدم کے پہلے سے لے کر قیامت کے بعد تک جو بھی سوال کرو گے محمد رسول اللہ تمہیں جواب ارشاد فرمائے۔ آسمان کی باتیں پوچھ لو، زمین کی باتیں پوچھ لو، دریاؤں کی باتیں پوچھ لو، سمندروں کی باتیں پوچھ لو، خشکی کی باتیں پوچھ لو، تری کی باتیں پوچھ لو، لوح محفوظ کا علم پوچھ لو، کائنات کے ذرے ذرے کی بات پوچھ لو، آسمان کے کونے کونے کی بات پوچھ لو، خدا کی ساری مخلوق کی بات پوچھ لو۔ ارے نبی سارے ہی مخلوق کی خبریں دیتے رہے، ارے محمد وہ ہے جس کا یہ چیلنج ہے، مخلوق کی بھی پوچھ لو، اپنے خالق کی بھی پوچھ لو۔ گرامی قدر حاضرین، حضور نے اعلان فرمایا اور لوگوں نے پوچھا، ایک صحابی کھڑے ہوئے میرا باپ کون ہے؟ ان کے باپ کا پتہ نہیں تھا، بخاری اٹھا کے دیکھو، ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ ایک اور کھڑے ہوئے میرا باپ کون ہے؟ ان کے باپ کا بھی بتایا۔ اور پھر یہی نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ظاہر کی باتیں بتائیں، باطن کی باتیں بھی بتائیں۔ آج تک جو لوگ حضور کے علم پر تان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی مغیبات خمسہ،
یا مغیبات خمسہ کا علم تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں عطا فرماتا. حضور علیہ السلام نے ان غیوب خمسہ کی بھی، مغیبات خمسہ کی خبریں بھی اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرما دی. بخاری شریف اٹھا کے دیکھو. نمبر 1 ما فی الارحام کا علم. نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا لعان کا. عورت نے مرد پہ قسم اٹھائی، مرد نے عورت پہ قسم اٹھائی. حضور نے لعان کیا، لعان سے ان کا نکاح فسخ فرما دیا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان دونوں نے قسمیں اٹھائی لیکن ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ یہ قسمیں اٹھا کے دونوں نکاح فسخ کرا گئے، ان میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لولا ما مضى من کتاب اللہ لکان لی ولہا شان. اگر کتاب اللہ نے لعان کا اصول مقرر نہ کیا ہوتا میرے صحابہ تو پھر میں تم کو بتاتا کہ ان میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. تو لعان کے اصول کے مطابق میں نے فیصلہ کر دیا. میں فیصلہ اپنے علم کے مطابق نہیں کرتا، اصول کے مطابق کر رہا ہوں. جو قانون مقرر کیا گیا اس قانون کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں. رہ گیا میرا علم، میرے علم کی بات پوچھتے ہو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو حضرات توجہ رہے، یہ وہ خاص علم ہے جس کے بارے میں دیوبند سے لے کر سہارنپور تک اور سہارنپور سے لے کر ڈیوسبری تک یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یعلم ما فی الارحام، اللہ ہی جانتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے. یہ غیب خاص ہیں، مغیبات خمسہ میں سے ہیں، اس کو اور کوئی نہیں جانتا. حضور سے پوچھا گیا، انہوں نے لعان کیا، دونوں نے قسمیں اٹھائی لیکن پتہ نہیں چلا ہاں کیا ہے. حضور نے فرمایا ابصروہا ابصروہا ابصروہا. جو سنی حضرات عشق والے وہ زور سے کہیں سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ خیال رکھنا اس عورت کا. ابھی لعان کرایا نا نکاح فسخ کرایا، اس نے قسم اٹھائی اپنے خامد کے خلاف. ابصروہا، اپنے بیویوں سے کہہ دو اس عورت کا خیال رکھیں. ان جات پہ ہی اکھل العینین سابغ الالیتین خدلج الساقین فہو لشریک ابن سمہا. اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اس کا خیال رکھیں. اگر یہ عورت چند دنوں کے بعد ایسا بچہ جنے جس کی آنکھوں میں یہ لمبی لائنوں والا سرما قدرتی لگا ہوا بچے کی، سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ چھت ذرا کمزور ہے، سبحان اللہ کہنے سے کوئی فرق نہیں. اور تم کہتے ہو یعلم ما فی الارحام کا علم نہیں ہے. فقیر بخاری شریف سے حدیث پیش کر رہا ہے، بخاری سے نہ نکلے جو چور کی صدا میری صدا اور نکل آئے کہ بندے دے پتر بڑا نبی کو اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا. علم وہ ہوتا ہے جو بغیر سبب کے بغیر سبب کے ساتھ اس تک پہنچا نہ جا سکے. اسباب سے ماورا ہو، مدرکات سے ماورا ہو، حواس سے ماورا ہو، اسباب سے وہاں تک پہنچنا یہ ممکن نہ ہو. اسی لیے وہی اسباب کے تحت نہیں ہے، ماورائے اسباب وہ ذریعہ ہے جس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیبوں کو، اپنے رسولوں کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے. لیکن ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یعلم ما فی الارحام کو اگر مغیبات خمسہ سے سمجھتے ہو، یہ الٹرا ساؤنڈ مشینیں 5 ماہ کے بعد یہ بتا دیتی ہیں کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی. تم 1400 سال سے یہ پیٹ رہے ہو آج تک. 1400 سال تو خیر نہیں کہہ سکتا، 100 سال ہے، لیکن ان کے جو بڑے کچھ مرے ہیں پہلے جن کو یہ شک گزرا کہ شاید اللہ 5 غیب نہیں دیتا، ان کو بھی چیلنج کرتے ہوئے ابن تیمیہ جیسوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ الٹرا ساؤنڈ مشین پیٹ سے لگا دو عورت کے 5 مہینے ہو چکے ہوں حمل کو تو وہ بھی بتا دیتا ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی بتاتا ہے کہ پیٹ میں کچھ شے ہے بھی یا نہیں ہے.
نیگیٹو پازیٹو رپورٹ دیتا ہے، 6 مہینے گزر جائیں تو یہ بھی بتا دیتی ہے مشین کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ ارے جس کو تم نے خاصا سمجھا تھا وہ تو الٹرا ساؤنڈ مشین بھی بتا دے گی، لیکن الٹرا ساؤنڈ پھر بھی ایک سبب ہے۔ رسول اللہ نے کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں لگایا، کوئی سبب استعمال نہیں کیا، کوئی ایکس ریز نہیں چھوڑے، لیکن رسول اللہ کو کائنات کے سارے اسباب میں جتنا علم ہے اس سے کروڑ درجہ بڑا علم ہے جو بے سبب اللہ اپنے رسول کو عطا فرما دیتا۔ تحفہ ہے تم پر کہ آج مشین کا نتیجہ مان لو گے، لیکن قرآن کی حقیقت کو تم نے تسلیم نہیں کیا کہ اللہ نے سارے غیوب